بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اگر ہم احادیث نبوی کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کی بات کریں تو ہمیں ایسی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق پوری ہو چکی ہیں۔ اس طرح سے آج کی ویڈیو میں بھی ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ کو موضوع بنایا گیا ہے جس میں قیامت سے پہلے آنے والے 5 مختلف ادوار کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی قیامت اور اس کے پہلے کے ادوار کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً یہ حدیث شریف آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا نظام بالفعل دوبارہ قائم ہوگا اور خلافت کے اس نظام کا غلبہ عالمی سطح پر پورے کرۂ ارض پر ہوگا۔ یہ پوری زمین پر قائم ہو کر رہے گا، مگر آج کے دور میں رہنے والے لوگوں کو یہ باتیں بہت عجیب لگیں گی، کیونکہ آج کے دور میں تو مسلمان مغلوب ہیں، پسماندہ ہیں اور امریکہ کے چنگل میں بہت بری طرح سے الجھے ہوئے ہیں۔ مگر ان تمام موجودہ حالات کے باوجود حدیث نبوی میں جو کہا گیا ہے، آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نامی گرامی مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے مجسم نبوت کا دور جاری رہا، اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو وہ دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی نبوت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریق نبوت پر ایک اور خلافت قائم ہوگی۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے ہی مبعوث فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا نظام اور عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور حضور پاک کی بعثت کا یہ مقصد جزیرہ نمائے عرب تک تو آپ کی حیات مبارکہ میں ہی پورا ہو گیا تھا، مگر اسے ابھی مزید اور آگے بڑھنا تھا، لہٰذا دوسرے دور میں وہ مزید آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اسی دوسرے دور کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا دور بھی تب تک جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد نبی کریم نے تیسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور آئے گا۔ ناظرین، اگر اس پہلو کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کا دور تھا، کیونکہ خلافت کا دور تو در حقیقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہو گیا تھا، چنانچہ اہل سنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کو عہد خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے۔ ایسی ملوکیت کے دور میں کربلا کا عظیم حادثہ رونما ہوا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ اسی ملوکیت کے دور میں واقعہ حرہ کے نتیجے میں مدینۃ النبی تباہ ہوا، اور اسی ملوکیت کے دور میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی صرف اسی لیے کہ بادشاہت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے شخص کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ان بادشاہوں کے سامنے بس اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھتے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دور ملوکیت کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور تھا۔ اسی دور کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ہے، یہ دور بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اسے بھی ختم کر دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد چوتھے دور کا ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کے بعد ایک جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ ناظرین، آج 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، جس کی مدد سے ہم یہ باتیں بڑی تفصیل سے اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جابرانہ حکومت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ چنانچہ کسی علاقے پر انگریز قابض ہو گئے اور کہیں فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا، اور کہیں اطالویوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے،
بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء چاہے خلفائے راشدین نہیں تھے مگر وہ تھے تو مسلمان ہی نا۔ پھر انہی میں سے کچھ اچھے لوگ بھی سامنے آئے، انہی میں عبد الملک بن مروان جیسے بڑے محدث بھی تھے، اور انہی میں سے عمر بن عبد العزیز جیسے انسان بھی تھے جنہیں خلیفہ راشد تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب یہ دور ختم ہوا تو غیروں کی حکومت قائم ہو گئی، جبکہ بر صغیر کی سرزمین انگریزوں کے قبضے میں آنے سے پہلے سکھوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن دور غلامی کی حکومت کا یہ دور بھی آہستہ آہستہ تمام مسلم علاقوں سے ختم ہو گیا، مگر غلامی کا یہ دور ابھی تک پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، یعنی ذہنی غلامی جوں کی توں ہمارے اندر موجود ہے۔ ہماری اسی حالت کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ بلا شبہ مملکت خداداد پاکستان میں ہم آج بھی انگریزوں کے چھوڑے ہوئے نظام کو ہی گھسیٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی نظام، ہماری تمدنی اقدار اور معاشی نظام بھی وہی ہے، غرض سارے کا سارا نظام وہی ہے۔ یہ دور جس میں ہم آج جی رہے ہیں یہ چوتھے اور پانچویں دور کا درمیانہ حصہ ہے، اس کے خاتمے کے بعد پانچواں دور آئے گا، لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا گو رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دور سعید کو جلد لائے، اور اس دور کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ تو ہمارا ایمان کامل ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، کیونکہ ہمارے آقا سرور دو عالم سچے ہیں اور آپ کی صداقت کی گواہی دی گئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کوئی بھی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی چوتھے دور کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی دوبارہ پہلے کی طرح ہی خلافت کا دور آئے گا جو کہ نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا اور نبوت کے مشن کے لیے ہی ہوگا۔ راوی کے مطابق ان 5 ادوار کے خبر دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، یعنی آپ خاموش ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ اس 5ویں دور پر ہی اس دنیا فانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اب اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو نوع انسانی 5ویں دور کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اب کی دفعہ جو نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر قائم ہوگا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، بس میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی۔ میری امت کی حکومت ان سارے علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمام روئے ارض پر نہ کوئی گھر اینٹ گارے سے بنا ہو باقی بچے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا خیمہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر یا خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے۔ یا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت عطا فرما دے گا کہ انہیں اس کلمہ اسلام کا قائل کر دے گا، یا پھر انہیں مغلوب فرما دے گا کہ اس کے محکوم بن جائیں۔ یعنی اگر گھر والا خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے گا تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اس لیے کہ عزت تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے، اسی لیے گھر والا اسلام قبول کر کے اس عزت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو تب بھی اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ سے ہر مسلمان اس حد تک تو واقف ہے کہ ہر جنگ سے پہلے یہی 3 باتیں دہرائی جاتی تھیں اور چوتھی بات کوئی نہ تھی، کیونکہ حقیقی مسلمان کفر کے غلبے کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کفر کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا رہے اور اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دے، تو صرف ایسا شخص ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔